السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ زید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دل سے آپ کو سلام ہے کہ آپ نے ایتھیزم کے خلاف اتنا کام کیا. جاہل سیکر جاہل ساحل کو آپ نے اتنا ایکسپوز کیا. دل سے سلیوٹ ہے. پوری آپ کی آئی پلس ٹیم کو بھی الحمدللہ اللہ نے آپ کو کھڑے کیا ان لوگوں کے خلاف. الحمد للہ اللہ کا الحمد للہ. جی, سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ وہ جاہل سیکر جو ہے اس کا یہ کلیم ہے نعوذ باللہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ٹاپک رکھا ہے غیر اللہ سے مدد. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے, تو اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے کہو میں تو تم سے قریب ہوں. تو اس نے اس کا غلط مطلب نکالا ہے کہ ایک سے زیادہ نعوذ باللہ اللہ ہے. تو آپ یہ کلیم کو ایکسپوز کیجئے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِنِّي قریب, تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے, اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں بات آتی ہے کہ اللہ میری بات ڈائریکٹلی سنے گا نہیں سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اللہ بندوں کے قریب ہے. لیکن خود کی ذات کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بتایا قرآن میں کہ الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش پہ مستوی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ فوق بندوں کے اوپر ہے, اور من فی السماء, آسمان والا بلندی والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا تو اس طرف اوپر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ مشہد, اللہ تو گواہ ہو جا. تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے یہی کہا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے, عرش پر ہے لیکن سب کے قریب ہے, سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز پر ذرے ذرے پر قدرت ہے. اور اس میں کوئی اگر یہاں سے کوئی دلیل نکال رہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے گاڈز ہیں, تو کہاں سے کیسے, مطلب کوئی حساب سے یہ بات فٹ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ میری بات, ہم دونوں مخلوق ہیں, آپ بھی مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں, آپ کوئی اور شہر میں ہوں میں کوئی اور شہر میں ہوں, اور یہاں پہ الگ الگ جگہ سے لوگ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر ہم لوگ جب مخلوق ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں, تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے اور سب کی بات سنتا ہے. ہر پکارنے والا جب بھی اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے قریب ہوں. اور اس سے یہ بات کی کہیں دلیل نہیں آتی کہ بہت سارے گاڈز ہیں. کیسے دلیل آتی ہے یہ بات کی, مطلب یہ بات کے تعلق سے کیسے یہ بات فٹ ہو سکتی, کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کوئی. آپ اس بارے میں کچھ اور بولنا چاہتے ہو, یعنی کہ آپ کی طرف سے نہیں, جو آپ نے سنا ہے, کیونکہ آپ نے فرسٹ سوال پوچھا ہے, اس تعلق سے اگر آپ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی, مطلب اس نے یہ اس کی جو ویب سائٹ ہے آپ نے ویڈیو میں بتائی تھی جو ڈیبیٹ سے فرار ہوا تھا, اس میں بہت جی سارے اس نے گندے گندے آرٹیکل نعوذ باللہ لکھے. اس میں لکھا ہے کہ اس میں ایسا بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے جیگولر وین سے بھی قریب ہوں. تو اس نے غلط مطلب نکال کے بول دیا کہ ایک اللہ ہے کہ نعوذ باللہ مینی مور اللہ ہے. اس پہ سے اس نے اس کا غلط مطلب نکالا. ہاں, ابھی جو دوسری آیت جو آپ بتا رہے ہیں سورہ 50 کی آیت نمبر 16 کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں, تو اس سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے گاڈز ہیں, تو کیسے, جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بندے ہو کر مخلوق ہو کے ہم قریب ہو سکتے ہیں, آپ وہاں ہو میں یہاں ہوں, لیکن ہم دونوں آپ قریب بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا جی کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی سے, لیسا کمثلی شیء, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس سے کہنا کہ بہت سارے گاڈز کی دلیل ہے, یعنی کوئی فار فیچ بھی بات فٹ نہیں ہو رہی ہے. فار فیچ بھی یعنی کوئی بہت دور کی کوئی بات ہوتی ہے, ویسا بھی نہیں ہے. چلیے کوئی اور بھی اضافہ کرنا چاہیں بتائیں. یہ غالباً اصل میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو ہر بندے سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے, تو ہر بندے سے خطاب ہے, تو جب ہر ایک کے شہرک کے قریب ہے تو جتنے گویا بندے اتنے گاڈ ہو گئے, شاید ایسا کچھ. لیکن یہ تو یعنی کہ انتہائی یعنی ناسمجھی کی بات ہے. یعنی کہ کوئی ملحد ہی سنے یہ اعتراض تو اس کا کنڈم کر سکتا ہے, یعنی اہل ایمان کو اس کا رد کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ تو قدرت کا مسئلہ ہے. یعنی ہر ایک کے شہر کے قریب ہونا, اس کے حال جاننا اور اس کی خبر رکھنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کے شامل حال ہونا, یہ مسئلہ قدرت کا.
قدرت اگر ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اور قدرت نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے, قادر ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت کے ذریعہ ہر بندے کے شہر سے قریب ہے, ہر ایک کی خبر رکھتا ہے, ہر ایک کی مدد کرتا ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ مشینیں دیکھ لیں, آپ انسان دیکھ لیں, آپ حیوان دیکھ لیں, تمام چیزوں میں دیکھ لیں, طاقت کا فرق ہوتا ہے, قدرت کا فرق ہوتا ہے, اور اس قدرت اور طاقت کے فرق سے نتیجے کا فرق ہوتا ہے. اور یہ جو قدرتیں وہ جو اللہ نے عطا کی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ہے نہیں, نہ اس کی قدرت کی کوئی مثال ہے, نہ اس کی قدرت کی کوئی نظیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر شخص کے حال کی خبر رکھے, اس کی مدد کرے اور ہر ایک کے شہر سے قریب. بھائی اگر جیسے مثال دیا زید بھائی نے کہ ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دے رہے ہیں, مخلوق کی مثال دیکھیے کہ اس اسٹریم میں تقریباً 150 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو 150 لوگ, ایک آدمی یہاں پہ بات کرتا ہے, 150 لوگ سن رہے ہیں اس کو, آپ سوچیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے بھائی جیسے زید بھائی بات کر رہے تھے تو 150 لوگ سن رہے ہیں, تو کیا یہ مان لیں کہ 150 لوگ الگ الگ جگہ بات کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو آپ اس دنیا میں چھوٹا سا ایک انسان کے دماغ کا بنایا ہوا ہے چھوٹا سا کمپیوٹر, اس نے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ سہولت فراہم کر دی کہ ایک آدمی بات کرتا ہے اور 100 کیا 150 کیا لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ اس کی بات سننے ہوتے ہیں, اور وہ کروڑوں لوگ اپنے اپنے لوکیشن پر ہیں, اپنی اپنی جگہوں پر ہیں, اپنی اپنی جگہوں پر ہونے کے باوجود بھی ایک شخص کی بات ایک ساتھ سن رہے ہیں. تو جب یہ ہمارا حال ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی طاقت, جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا, ہم نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم قریب ہیں, تو اس کے انکار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے تعدد لازم نہیں آتا ہے کہ کئی اللہ ہے, بالکل نہیں. اگر ہم دنیا میں ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بات ہزاروں لوگ ہزاروں جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں, تو اس آدمی کا 1000 آدمی ہونا لازم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کئی اس سے تعدد لازم آتا ہے؟ اچھا, میں تو ایڈم سیکر کو نہیں مخاطب کرنا چاہوں گا اس مسئلے میں, البتہ ان لوگوں کو ضرور مخاطب کرنا چاہوں گا جو اس آیت کی یا اس طرح کی آیتوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں. وہ ہمارے احباب چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں, ہمارے یہاں پر احناف ہیں, شوافے ہیں, وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ. ہم ان کو ایک مثال کے طور پہ, یہ جو آج بھائی نے سوال کیا نا, اس سوال کو ایک مثال کے طور پہ ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بات آپ نے کہی تھی اللہ تعالیٰ سے نقص کو دور کرنے کے لیے, لیکن دیکھیے اس بات سے کتنی بڑی بات لازم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نقص دور نہیں ہو رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نقص کی نسبت ہو رہی ہے. تو جو ہمارے حنفی بھائی ان آیتوں سے اس طرح کا استدلال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے, تو دیکھیے اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیں گے تو اس طرح سے تو آپ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی طرف نقص کی نسبت کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متعدد ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو احمد جو یہ بندے نے جس کو سیکر آپ بول رہے ہیں, اس نے جو استدلال کیا ہے وہ اس آیت کی غلط تفسیر سے کیا ہے. اور یہ غلط تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ یہ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہمارے یہاں پر احناف یا شواف ہیں. تو ان کی غلط تفسیر کی وجہ سے غلط فہم پیدا ہو رہا ہے. تو پہلے تو ہم آدم سیکر کو جواب دینے کے لیے, جو بھی جاہل اس کو جواب دینے کے لیے ہم کہیں گے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر ہے, لیکن ایک پہلو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے وہ آباب جو ان آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ, ان کو بھی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ذات کو ہر جگہ مانیں گے تو وہ اس طرح کی خرابی لازم آئے گی جو اعتراض اس صاحب نے, اس جاہل آدمی نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری بات سمجھ میں آتی ہوگی. بہت اچھا, کیونکہ بعض اوقات جو سوال اٹھتے ہیں نا وہ غلط تصور ہونے کی وجہ سے شروع میں پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہم نے ایک بات واضح کر دی کہ خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے, کریٹر الگ ہے, کریشن الگ ہے. ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں, کریشن کی عبادت نہیں کرتے. جی شیخ, اگر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر سوال وہیں پہ سوال اٹھنے سے پہلے ختم ہو جائے گا اگر ہم وہ بات کو واضح کریں. جی شیخ, یہ جو تفسیر غلط ہو جاتی ہے نا, اس کی بنیاد پہ دیکھیے ایک کتاب ہے ترک اسلام. تو ایک شخص مسلمان تھا, وہ مرتد ہو گیا, تو اس نے کتاب لکھی ترک اسلام. تو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ نے اس کتاب کا جواب دیا, ترک اسلام کے نام سے اس کا جواب دیا. وہ جواب پڑھ کر وہ شخص واپس سے اسلام میں داخل ہو گیا. ترک اسلام کا مصنف واپس سے اسلام میں داخل ہو گیا, اور پھر جب واپس سے اسلام میں داخل ہوا اس نے شیخ ثناء اللہ صاحب کو جو لکھا
تو شیخ ثناء اللہ صاحب نے اگلی طباعت میں اس کی بات کو، اس کے خط کو جو ہے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ واپس سے اسلام میں کیوں آیا. اس نے کہا کہ میں نے جو بھی قرآن پہ اعتراضات کیے تھے، اسلام سے متعلق غلط فہمیاں تھی، اس کی بنیاد غلط تفسیریں تھی. تو شیخ ثناء اللہ صاحب کا ایک ہی جملہ نے میری ساری عمارت کو ڈھا دیا. وہ جملہ یہ تھا کہ تفسیر لکھنے والوں کا جواب جا کے تفسیر والوں سے پوچھو، قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو شیخ ثناء اللہ صاحب نے وہی وضاحت کی کہ یہ غلط تفسیر ہے، صحیح تفسیر نہیں ہے. تو غلط تفسیر کبھی کبھی یہ جو ملحدین ہیں، جو معترضین ہیں، ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر ہم لیں جو صحابہ سے ثابت ہے، جو سلف سے ثابت ہے، جو صحیح تفسیر ہے. ورنہ یہ جو غیر مسلمین ہے یا ملحدین ہے، اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. ایک بات جو میرے ذہن میں آئی میں بتا دیتا ہوں. جی. دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور ساروں کے قریب ہے. اب وہ ساروں کے قریب ہے، اس سے کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے اللہ ہیں. ہاں، 800 کروڑ لوگ جو دنیا میں ہیں، اللہ 800 کروڑ کے قریب ہے، سب کے قریب ہے. بندے دور چلے آتے ہیں اللہ سے، اللہ تو بندوں کے قریب ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساروں کے قریب ہے. خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. ہم کریشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کریٹر سب کے قریب ہے. عرش کے اوپر ہوتے ہوئے اس کا قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. وہ خالق ہے، بنانے والا ہے. اب کوئی کہے وہ ایک ہے، سب سے قریب ہے، یعنی کہ اتنے سارے ہیں، یعنی 800 کروڑ ہے کیا؟ یہ کیا سوال ہوا؟ اب ایک آدمی، جیسے ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں، مخلوق کہ جیسے کوئی گوگل میں سرچ کر رہا ہے اور دوسرا آدمی بھی گوگل میں سرچ کر رہا ہے، تیسرا آدمی بھی گوگل میں سرچ کر رہا ہے، اور تینوں آدمی کو گوگل کی سافٹ ویئر جو سسٹم ہے، ایک ہی سسٹم ہے، وہ جواب دے رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے گوگل ہے، مطلب وہ ایک سافٹ سسٹم ہے، وہ کر رہا ہے. یہ مخلوق میں ہو سکتا ہے. تو خالق کے لیے سب کے قریب ہونا کون سی مشکل بات ہے؟ کون سی مشکل بات ہے؟ اگر چیٹ جی پی ٹی اگر سب کے سوالوں کو ایک ساتھ میں جواب دے رہا ہے، ایک سسٹم ہے، وہ جب کر سکتا ہے مخلوق میں. جب یہ دیکھ کے ہم لوگ مخلوق کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہے، سورج کی روشنی آپ کو اپنے شہر میں مل رہی ہے، مجھے اپنے شہر میں مل رہی ہے، اور سب کو روشنی مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں 50 سورج ہے، 500 سورج ہے، 800 کروڑ سورج ہے. تو یہ اتنا بیوقوف جیسے سوال ان کے پاس یہی ہے. مطلب کیا ہے نا، ان کے پاس بیوقوف جیسے سوال ہی ہے، اور وہ سوال کو سن کر واہ واہ کرنے والے بیوقوف سے زیادہ بدتر بیوقوف لوگ ہیں. یہی ہے باطل کا یہی معاملہ ہے، فالسہوڈ کا یہی معاملہ ہے. کاش کہ یہ لوگ یہ چیز کر کے ڈرامہ کرنے کی جگہ تھوڑا ایک بار دل و دماغ کو کھول کے سوچیں گے. اور سب سے بیوٹیفل ایسپیکٹ اسلام کا توحید، لا الہ الا اللہ، جو انسان کی فطرت میں ہے، جو سن کر کے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات تو کتنی صحیح بات دی ہوئی ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو. کاش کے لوگ تھوڑا سا مائنڈ کو اوپن کرتے. جی